السلام علیکم. دس از ویلیم آرگینکس پاکستان یوٹیوب چینل. تمام ویورز کو ویلکم. تو ویورز، سب سے پہلے ہم اپنا انٹروڈکشن دیتے چلیں. یہ ہماری پہلی آفیشیل ویڈیو ہے اور ہم ہیں ویلیم آرگینکس پاکستان، اور یہ ہے ہمارا آرگینک فارم جہاں ہم آپ کے لیے رینج آف پریمیم پروڈکٹس تیار کرتے ہیں. یہاں کرتے ہیں ایکسپیریمنٹس، ریسرچ to obtain maximum production by applying 100% natural methods without using antibiotics, commercial feed, fertilizers and synthetically obtained nutrients. جس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ تک جو بھی کچھ پہنچے گا وہ 100% آرگینک ہوگا انشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا انٹروڈکشن، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک منفرد ویڈیو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مرغیاں کیسے بیمار ہونا اسٹارٹ ہوتی ہیں، اور ان دا مینس آف ٹریٹمنٹ ہمارے پاس کون کون سے آپشنس موجود رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو اس پرندے کے بارے میں ایک بریف سا انٹروڈکشن دیتے چلیں. تو ویورز، پلانٹ ارتھ پر تقریباً 7 ارب انسان رہتے ہیں اور تقریباً 16 ارب کے قریب مرغیاں رہتی ہیں. یہ ٹیرانوسورس ریکس، جو کہ ایک کافی خونخوار ڈائناسور تھا، اس کی نسل سے ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ دنیا میں موجود کسی بھی پرندے سے تعداد میں زیادہ ہیں. یہ بیسیکلی ایک وائلڈ برڈ، ریڈ جنگل فاؤل کے ڈسینڈنٹ ہیں، اس کی نسل سے ہیں، جسے بعد میں ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا. ان کی اپنی ایک پرسنل سوشل لائف ہوتی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 8000 سال قبل سے لے کر یہ انسانوں کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں. ان کا اوریجن تھائی لینڈ سے ہے، اور تقریباً 2000 سال پہلے انہیں یورپ لایا گیا. آخر چکن ہی کیوں، مرغیاں ہی کیوں، اور دوسرے پرندے بھی تو موجود ہیں جنہیں بطور ایک ڈومیسٹیکیٹ برڈ رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہنس ہیں، اسپیروز ہیں، ڈاوز ہیں، کیویز ہیں. کیویز کے تو انڈے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. وائی چکن؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ گوشت ان کا زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے، ریزنیبل ویٹ کے انڈے دیتے ہیں، زیادہ کوانٹٹی میں انڈے دیتے ہیں، اور سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت ہی سوشل برڈ ہے، جس کی وجہ سے اسے میکسیمم کوانٹٹیز میں ایک جگہ پر رکھا جا سکتا ہے. تو ویورز، آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. یہ ہے ہمارے پاکستان کی لوکل بریڈ جسے گولڈن مصری کہا جاتا ہے. یہ گولڈن اور مصری کے کراس سے ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بہت ہارڈی ہیں، پاکستان میں ہر موسم میں سروائیو کر لیتی ہیں. یہ اگر کمرشل فیڈ پر رکھی جائیں تو 3.5 سے 4.5 مہینے کے درمیان انڈا اسٹارٹ کر دیتی ہیں، اور اگر انہیں آرگینک فیڈ پر رکھا جائے تو 5.5 سے 6.5 مہینے تک انڈا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. یہ فگر ویل اسٹیبلشڈ ہے. اور آپ یہ جو بظاہر ہیلدی چکنز دیکھ رہے ہیں، یہ آرگینک فیڈ پر رکھی گئی ہیں. ان کی ایج آج 6 مہینے اور 18 دن ہو چکی ہے، اور تقریباً 21 دن پہلے انہوں نے انڈا اسٹارٹ کر دیا ہے. آج جنوری کی 24 تاریخ ہے، اور پوری دنیا میں کوریزا کا زور چل رہا ہے. تو کوریزا کے حوالے سے آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتے چلیں. ویورز، یہ ایک سیریس بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو ریسپیریٹری سسٹم میں انفلیمیشن کاز کرتی ہے، اور جس میں چھینکیں، ناک سے پانی کا بہنا، آنکھوں کا سوج جانا، اس طرح کے سمٹمز جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو 1930 میں یہ ڈسکور ہوئی تھی، اور کوریزا ورلڈ وائڈ ایک ویری کامن ڈیزیز ہے. اس کی وجہ سے بہت سا معاشی نقصان ہوتا رہتا ہے. یہ ایک گرام نیگیٹو بیکٹیریا ایوی بیکٹیریم پیلاگلینم کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا کیریئر ہیلدی چکنز بھی ہو سکتی ہیں. یہ ہر عمر کے چکنز کو انفیکٹ کرتی ہے. 2 سے 3 ویکس تک فلاک میں رہتی ہے، اور انفیکشن ہو جانے کے بعد 1 سے 3 دن کے بعد اس کے سمٹمز جو ہیں وہ مرغیوں میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. اگر بات کریں ٹریٹمنٹ آپشنز کی، تو اینٹی بایوٹکس میں سچ ایز ایریتھرومائسن، ڈائی ہائیڈرو اسٹریپٹومائسن، سلفولومائڈس، ٹائلوسن اور فلوروکینولونس جیسے کنونشنل ٹریٹمنٹ آپشنز موجود رہتے ہیں، جن کی ڈوزیج اور ایڈمنسٹریشن بھی کافی ہی آسان ہے. لیکن یاد رہے، اینٹی بایوٹکس سیویرٹی آف ڈیزیز اور ویٹ کے حساب سے
دی جا سکتی ہے. اور اینٹی بایوٹکس لائک ڈائی ہائیڈرو اسٹریپٹومائسن وغیرہ کے استعمال کے بعد 3 سے 4 دن تک برڈ کا انڈا یا گوشت استعمال میں نہیں لایا جا سکتا. لیکن ہم آپ کو ہمیشہ سجیسٹ کریں گے پریونشن آف ڈیزیز اور ہربل میتھڈس. اور ہربل میتھڈس میں ہمارے پاس کافی سارے آپشنس اویلیبل ہیں، جن میں ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل، اس کا استعمال کریں. جیسے آپ کو لگے کہ برڈس میں انفیکشن اسٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ فی برڈ کو 3 سے 3.5 cc مسٹرڈ آئل جو ہے وہ تھرو اورل روٹ جو ہے وہ دینا اسٹارٹ کریں. تو انشاءاللہ آپ کو پہلے ڈوز سے ہی ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر کوانٹٹی آف برڈس آپ کے پاس زیادہ ہے، یعنی کہ اگر 200 300 400 یا اس سے زیادہ کوانٹٹی آف برڈس ہے، تو اس صورت میں آپ جو دانہ جو فیڈ ان کو دے رہے ہیں ان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 20 kg میں آپ 500 ml مسٹرڈ آئل مکس کر کے ان کو دیں، اور انشاءاللہ ودن 4 days یہ انفیکشن ختم ہو جائے گا. کیونکہ مسٹرڈ کی ہیلنگ پراپرٹیز ٹریکیا میں موجود انفیکشن کو ہیل کریں گی. اور ساتھ میں نیم گرم پانی اور ڈیلی مارننگ میں کہوہ بنا لیں، اور اگر اس میں تھوڑی دار چینی اور کچھ لونگ ایڈ کر لیں تو بہت بہتر رہے گا. اور یاد رکھیں کہ یہ ریمیڈی صرف انفیکشن کے اسٹارٹ اپ کے چند دنوں میں کارگر ہے، لیکن جب انفیکشن بریک آؤٹ کر جاتا ہے پورے فلاک میں تو یہ ہربل ریمیڈی آپ کو اتنی زیادہ ایفیکیسی نہیں دے سکے گی. تو ویورز، یہ ہمارا ٹرائل فلاک ہے جو ہم نے آرگینک فیڈ پر رکھا ہے، اور اس میں کوریزا آ چکا ہے، لیکن اسے ابھی 2 دن ہوئے ہیں. جس مرغی کی گردن کے کچھ بال آپ کو اٹھے ہوئے نظر آئیں یا جو اوپر منہ کر کے کچھ نگلنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو فلو اسٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. یا قریب جانے پر دور نہ بھاگے تو سمجھ جائیں کہ فلو کے ساتھ ان کو اب بخار ہونا بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب اگر یہاں ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا ہربل ٹریٹمنٹ تو ودن 4 days انشاءاللہ یہ انفیکشن ختم ہو جائے گا. ان دا اینڈ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی. ویری سون ہم آپ کے لیے ایسی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں ہم بات کریں گے نہ صرف لیئر فارمنگ کے مطابق بلکہ ہائی پروٹین رچ آرگینک فیڈ کمپوزیشن، پروننگ، گرافٹنگ، لاروا فارمنگ، ویڈ کلچرنگ کی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے. تو فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.